جو تیسرے پارے میں جو سنتے ہیں وہ ہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے یا آخری زمانے کا ذکر ہو رہا ہے تیسرے پارے میں. جی سورہ نبا ہے, سورہ تکویر میں ہے, تیسرے پارے میں. جی تو جواب یہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ الفاظ. یہ صرف تیسرے سے خاص نہیں ہے, بہت سی جگہ ہے. متعدد جگہوں پہ اس کا ذکر ملتا ہے جس سے آخرت کا مضمون بھی نکلتا ہے اور دنیا پر بھی آیات چسپاں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اس میں بھی شروع کے دوران کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب جانور جمع کیا جائیں گے نوشے دار, تو پھر جو کنٹروڈکشن سی ایک قسم کی آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیامت والے دن پہاڑ اڑیں گے جب کچھ نہ کچھ ہوگا, اس وقت کی باتیں ہیں. تو آج کل کیسے چشمہ کرتے ہیں ہم قیامت والے دن اگر پہاڑ اڑیں گے وہ قیامت جس پر لوگ مارے جائیں گے کچھ سیکنڈوں تقسیم کر رہا ہوگا وہاں, اور موجود جو سہولت والا مضمون کیسے ہوگا, اور سمندر چلائے جائیں گے, پہاڑ جو اڑیں گے وہ مضمون ان تمام دوسرے مقابل تو پہاڑ اڑائے جانے والا مضمون الگ ہے. ہر صورت میں پہاڑ کو اڑنے کا ذکر نہیں. بہت سی ایسی صورتیں جن کی ترتیب بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں, اور قیامت سے مراد اگر اس گھڑی کو لیا جائے جس کو انگریزی میں بگ ڈے کہتے ہیں, یعنی قیامت کی دو صورتیں ہیں. ایک قیامت ہے جی اٹھنے کا نام, ایک قیامت ہے اٹھنے کا مر جانا اور بس مشہور ہو جانا. تو قیامت کے دو پہلو ہیں. جس قیامت کی یہ بات کرتے ہیں وہ اس دنیا میں زمین کا تہس نہس سے یہ لوگ ہو جانا کو بھی قیامت سمجھتے ہیں, اور ان آیات کا تعلق اس سے سمجھتے ہیں. سمجھ میں اور وہ جو قیامت ہے جس میں جیتنے کا ضرور ہے اس پر ان کو اعتراف نہیں کرتے, ورنہ یہ ترشی ہو رہی ہے, یہ پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں, یہ قیامت سب چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو ایک دوسرے سے متخالف مضامین ہیں. اس لیے جب بھی آپ قیامت کی بات کریں گے ان تشریحوں کو اس وقت پر اطلاق کر کے دیکھیں جبکہ ابھی دنیا فنا نہیں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں دنیا فنا ہو جائے گی. پھر اس کا جو پہلا زلزلہ ہے اس سے کیا کوئی انسان دیکھنے والا باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی دیدار, کوئی ہوشمند وہ نظارے دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما کے یہ دیکھے گا لیکن یہ نہیں ہوگا. مثلاً جو پہاڑ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاسبھا جامدتن یا تمر و بر صحاب. اب اس سے میں کثیر نتیجے نکالتا ہوں کہ یہ آئندہ زمانے کی ہیں جو علم انسان پر روشن ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے. تاسبھا جامدتن, ہر انسان رسول وسلم کے زمانے میں ان پہاڑوں کو کھڑا ہوا ان معنوں میں مانتا تھا جن میں کوئی جنبش نہیں ہے. قرآن یہ فرما رہا ہے واہ یا تبر و مد صحاب, حالانکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں, اور بادلوں کی اڑان میں کوئی زور نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی پاور انرجی استعمال نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی, وہ فلوٹ کرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس زمین کو تم ساکن سمجھ رہے ہو, یہ بجائے یہ کہنے کے کہ زمین ساکن نہیں ہے, اس رنگ میں خبر دے دی ہے کہ اس زمانے کے انسان سوئیں بھی اور اپنے علم کے مطابق اسے معقول بھی سمجھتا رہے, اگرچہ اس کی تعبیر بھی کچھ اور سمجھ رہا ہو. لیکن آئندہ زمانے کا انسان جس کو قدرت کے رازوں پر بہتر اطلاع ہو وہ اس کا مفہوم سمجھے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ وہ یہ تو پرانے زمانے کے انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ تھا. اے آج کے انسان تم اسے جامد سمجھ رہے ہو, جس کا مطلب ہے زمین بھی جامد, پہاڑ بھی جامد, سب کھڑے ہیں. وہ حالانکہ بھی گھوم رہے ہیں. یہ جو حالانکہ بھی گھوم رہے ہیں اس کا یہ معنی سمجھتے ہوئے
کہ یہ قیامت کے دن رہیں گے، لوگوں نے تسلی پا لی، اور اس زمانے کے انسان کو بھی کوئی اعتراض پیدا نہ ہوا. سمجھے؟ حالانکہ وہاں واؤ حالیہ پہلے مضمون کی تجویز کرتی ہے اور اس مضمون کو ساتھ ہی جاری فرما رہی ہے. تاسب و حال کا کیا مطلب؟ اگر انسان دیکھ رہا ہے تو ان کو جانتا ہے، تاسب کا سوال نہیں ہے، یقین کا سوال ہے. وہاں اگر کھڑے ہی تھے واقعتاً اور گھوم نہیں رہے تھے تو تاسب و حال کی طرز بیان تو یہ بتا رہی ہے تمہیں ذہن ہے، تم گمان کرتے ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے. سمجھیں نا آپ؟ تو اس کا اس قیامت سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں جو بعد میں آئے گی، جو اس وقت رہیں گے. حالانکہ قرآن تو ایک جاری حقیقت کے ساتھ اس کو بیان فرما رہا ہے. کاسب جانتم واہ تبر مر صحاب، اس میں یہ خبر دے گی کہ زمین متحرک ہے، اپنے دل گھوم رہی ہے. کیونکہ پہاڑوں میں جو فرمایا وہ زمین میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ہل نہیں سکتے. تو تبر مر صحاب کیسے ہو گیا؟ دونوں باتیں بیک وقت تبھی سے اچھی ہو سکتی ہیں کہ جس چیز میں گڑے ہوئے ہیں وہ بھی گھوم رہی ہے، اور پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ ایک دائرے کی شکل میں متحرک ہے ہر وقت. اور یہ حرکت بادلوں کی طرح کی ہے جس میں کوئی زور دکھائی نہیں دیتا، مگر جو خود بخود بہتے چلے جا رہا ہے آسمان پہ. یہ قرآن کریم کی طرز بیان ہے جس پر غور کریں تو پھر قطعی طور پر سبق ثابت ہو جاتا ہے کہ اس دنیا ہی کے مخفی قوانین قدرت یا مخفی جو کائنات کا چال چلن ہے اور طور طریق ہے وہ انسان سے مخفی ہے، اس کو ظاہر فرمایا جا رہا ہے. وہ جو صورتیں ہیں ان کو اس وجہ سے دوبارہ پڑھے تو ان میں قطعی طور پر اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی جس میں دنیا مٹائی جائے گی، اور اس قیامت کی دن ہو رہی جو مٹنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گی. کیونکہ دوبارہ جی اٹھنے میں وہ مضمون ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کہاں اڑائے جا رہے ہیں، سمندر ابالے جا رہے ہیں، وہ میدان حشر میں یہ ہو رہا ہوگا. اس کا اس لیے اس وقت کے ساتھ اس کا سلب ہے، وہ ناممکن ہے. اور ادھر آ جائیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہاں ادھر قیامت آ رہی ہے صحیح سے تقسیم ہو رہے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان